الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. دین جس کا ترجمہ فارسی میں مذہب کیا جاتا ہے، بلکہ مذہب بھی عربی سے لیا گیا ہے. انسانی زندگی کے ظاہر اور باطن کو محیط ہے. دین سے مراد یہ ہے کہ ظاہری کردار میں تسلیم و رضا پائی جائے. جو حکم الہی ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو حکم شریعت ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور باطنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے قلبی طور پر دل کی گہرائیوں سے اس پر عمل پیرائی کی کوشش کی جائے. اب اس کے بعد انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ کریم معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اسلام سے مراد یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام یا دین اسلام وہ دین ہے جس میں ساری اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور مخلوق میں سے کسی نے کوئی حکم از قسم فرائض، واجب، سنت یا مستحب بھی، مستحبات میں بھی کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے. اور جہاں مخلوق کا دخل آ جائے جو سنت سنیہ سے ثابت نہ ہو، جو اللہ کے حکم سے ثابت نہ ہو، اور اسے عبادت سمجھا جائے، بات کسی کی ہو، میری ہو، کسی اور کی ہو، آپ کی ہو، کسی مفتی کی ہو، عالم کی ہو، پیر صاحب کی ہو، لیکن وہ حدود شرعی میں، حدود شرعی تو ہیں، متعین ہے، قرآن، سنت، اجتہاد اور قیاس. ان میں سے باہر ہو، کوئی اپنی طرف سے ایجاد کر دے اور اس پہ یہ عقیدہ بھی ہو کہ یہ ثواب ہے تو یہ بدعت ہے. ارشاد ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے. بدعت کی خرابیاں لکھتے ہوئے علماء حق جو سب سے خطرناک بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدعتی ایک طرح سے خود نبوت کا مدعی ہوتا ہے، کیونکہ احکام شریعت متعین کرنا یہ نبی کا مقام ہے، اور وہ اگرچہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن کام ویسا کر رہا ہے جیسا نبی اور رسول کو کرنا چاہیے تھا. دوسری خرابی بدعت میں یہ ہوتی ہے کہ بدعت میں مبتلا آدمی چونکہ اسے دین سمجھتا ہے
اس لیے اس سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے عبادت سمجھ کے کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ عبادت ہوتی نہیں۔ جب قرآن کریم موجود ہے، سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام موجود ہے، سنت خلفاء راشدین موجود ہے، جس کے بارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجتہدین کا اجتہاد موجود ہے، پھر بدعت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بدعت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آدمی تسلیم و رضا سے نکل کر تسلیم ہوتا ہے، اپنی حیثیت کو مٹا کر دوسرے کی حیثیت کو مان لینا، اللہ کی ہستی کو مان لینا، نبی کی عظمت کو مان لینا، کتاب اللہ کے احکام کو اس طرح ماننا کہ ان کے مقابلے میں میری حیثیت نہیں ہے، میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں، میری عقل و دانش کی کوئی حیثیت نہیں، میرے علوم اور میری دانش کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جو کچھ ہے یہی ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں، یہ تو ہے اسلام۔ لیکن جب آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام ایجاد کروں جس سے میرا بھی نام ہو، تو اسلام تو ایک طرف رہا اور وہ بندہ ایک طرف ہو گیا، کیونکہ اسلام تسلیم و رضا کا نام تھا۔ وہ تسلیم کرنے کی بجائے حکم دینے کی جگہ چلا گیا۔ یہ جو اس راستے کے خطرے ہیں، یہ تعلق رکھتے ہیں انسان کے باطن سے، اس کی سوچ سے، اس کے شعور سے اور اس کے قلب کی گہرائیوں سے، جہاں خواہشیں اور آرزویں جنم لیتی ہیں۔ دل کا وہ گوشہ جس میں خواہش و آرزو جنم لیتی ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام ارشاد فرما دیتے، حدود متعین فرما دیتے اور قلوب کی اصلاح نہ فرماتے تو یقیناً یہ انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ وہ جو کسی نے کہا تھا درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دئی، بعض میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ مجھے ایک تختے پر باندھ کر سمندر کے درمیان ڈال دیا اور اب فرماتا ہے کہ دامن کو بھیگنے مت دینا، ہوشیار رہنا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ایک تختہ ہے، سمندر کی لہریں ہیں، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ برکات نبوت نے کسی کو اس سمندر میں تختہ بند نہیں کیا، بلکہ ایک ایک فرد کو ایک محفوظ ترین بہت بڑی کشتی یا جہاز کے لیے مہیا کر دیا۔ اور اس کا تعلق نسبت سے ہے، عبادات سے نہیں۔ عبادات اس کا پھل ہوتی ہے، ثمر ہوتی ہے۔ توفیق عمل اس کا ثمر ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ ایک ایسی فلسفی ہے جسے سمجھنے کے لیے تجربہ ضروری ہے، محض الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے مصداق ہے جیسے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ یعنی عبادت اگر درست ہے تو اس پر جو پھل لگتا ہے وہ اصلاح اعمال کا ہے، کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب قلب کی اصلاح ہوتی ہے
قلب میں جو کیفیات جہاں پیدا ہوتے ہیں جب اس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہاں جو آرزو ہوتی ہے وہ جمال الہی پہ فدا ہوتی ہے، وہ حسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متلاشی ہوتی ہے، وہ حق کی ضیاء سے روشن ہوتی ہے، تو آرزو بھی وصال الہی کی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں اقتدار کی آرزو پیدا ہوتی ہے تو یقیناً وہ حصول اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کسی کے دل میں حصول زر کی، دولت مند بننے کی آرزو پیدا ہوتی ہے تو وہ حصول زر کے جائز ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، خطروں میں جان کو ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب حصول حق کی آرزو پیدا ہوتی ہے تو پھر عبادات سہل ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ اس کی تکمیل کا سبب ہوتی ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے لیے راتوں کو اٹھنا دشوار نہیں رہتا، اس کے لیے سجدہ ریز ہونا دشوار نہیں رہتا، حرام سے بچنا مشکل نہیں رہتا، اور اتباع سنت اس کے لیے مصیبت نہیں بنتی بلکہ اس کی خواہش اور آرزو بن جاتی ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ لیکن انسانی مزاج ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ انسان جو ہے یہ ڈبل ایکشن مشین ہے۔ اس کے کسی کل پرزے کو چھیڑو، اس کا کوئی بٹن دباؤ تو اس میں سے دو ایکشن متوقع ہوتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ یعنی اسے کھانا دو، کھانا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ فوڈ پوائزننگ سے مر بھی سکتا ہے، اسی کھانے سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اسے دوا دو صحت کے لیے اور اس دوا کے ری ایکشن میں یہ اور مزید بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دو عمل ہیں، اس کے جو بٹن بھی اس کا دباؤ تو یہ دوہرا عمل کرتی ہے، ممکن ہے ادھر چلی جائے، ممکن ہے ادھر چلی جائے۔ اب اس دو عملی سے بچنے کے لیے اس کا ریگولیٹری سسٹم ہے، اس کو ایک جگہ قائم رکھنے کا ایک نظام ہے، اور وہ ہے اس کا قلب۔ اگر تو قلب میں اللہ کی عظمت راسخ ہو گئی پھر تو آپ اسے زہر بھی دیں تو یہ زہر کا اثر ختم کر دے گا اور زندہ رہے گا۔ اس کا پورا جو ہے نا ایکشن وہ ون سائیڈڈ ہو، ایک طرف ہو جائے گا۔ پھر یہ اس کا مقابلہ حتیٰ کہ موت بھی آتی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، انہوں نے موت کو بھی شکست دے، کیونکہ وہ جو اس کا نظام تھا ایک جگہ قائم رکھنے والا وہ ایک طرف یکسو ہو گیا۔ اب دوسرے عمل کی اس میں کوئی توقع نہیں رہی، حتیٰ کہ قتل ہوتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ مر گیا، اس نے تو موت کو شکست دے۔ اگر وہ جو اس کا سسٹم ہے جسے میں ریگولیٹری سسٹم کہہ رہا ہوں، اسے ریگولر یا اسے باقاعدہ رکھنے کا نظام، اگر وہ ڈھیلا ڈھالا ہے، کبھی ادھر گھوم گیا کبھی ادھر گھوم گیا، تو پھر یہ ایک غیر متوقع مشین ہے کہ آپ نے ڈالا کچھ بنانے کے لیے، شاید جو بنا ہوا تھا اسے بھی بگاڑ کر باہر نکال دے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، خود ہماری ذات میں بے شمار موجود ہیں۔ میری ذاتی رائے میں سب سے بدنصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے غذا بھی زہر بن جاتی ہے، ان کا اندر کا نظام اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں دودھ پلاؤ وہ دودھ سے مر جاتے ہیں، حالانکہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ مثلا یہ برکات نبوت تھیں جنہوں نے حدود شرعی کو نہ صرف آسان کر دیا بلکہ صحابہ کرام کی طلب بنا دیا، اور وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آیہ کریمہ نازل ہو اور کون سا نیا حکم آتا ہے کہ وہ بھی ہمیں اس پر عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ یہ
قرآن حکیم اور قرآن کی تفسیر میں یہ ساری تفصیل درج ہے، اور خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہیں تو یہ طلب رہتی تھی کہ کب وحی الہی آئے، اس میں کوئی اور نیا حکم آئے اور اس پر عمل کرنے سے ایک نئی لذت اور وصال کی ایک نئی کیفیت نصیب ہو۔ یہ تھا برکات نبوت کا کمال۔ برکات نبوت نے ان کے وجود کے ہر ذرے کو ذاکر بنا دیا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نیا خانے دل تک، ہڈیاں، گوشت، پوست، خون کا ہر قطرہ، ہر بنے منہ اللہ اللہ کرتا۔ اور حقیقتاً جو حکم ہے قرآن کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ذکر کثیر ہو ہی تب سکتا ہے جب سانس کی آمد و شد سے، جب دل کی دھڑکن سے وجود زیادہ ذکر کرے، کیونکہ زندگی میں جو کام کرنا ہے اس سے زیادہ جو کام کیا جائے گا کثیر وہی ہوگا۔ سانس کی آمد و شد ساری زندگی رہتی ہے، دل کی دھڑکن ساری زندگی رہتی ہے، لیکن اگر وجود کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے، اور یہ کھربوں کی تعداد میں ہے، ایک قطرے خون میں کھربوں سیل ہوتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ ایک بدن سے اللہ اللہ کی کتنی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کا مقام تو بہت بلند ہے، اہل اللہ کی جہاں مدفن ہے وہ مٹی کے ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں سفر فرمایا، زمین کے جو جو ذرات جنہیں قدم بوسی نصیب ہوئی، آج بھی وہ چاند سے زیادہ منور ہیں جنہیں اللہ نظر دے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آسمان پر ایک چاند ہے اور زمین پر ہزاروں ہیں۔ تو یہ نسبت یا تعلق ہوتا ہے جو ان برکات کو قلوب سے قلوب تک لاتا ہے۔ جس طرح آخری نبی، آخری کتاب، آخری نبوت اور رسالت ہمیشہ رہے گی، جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی طرح برکات نبوت بھی تا ابد رہیں گی۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک اللہ کے ایسے بندے بھی ضرور ہوں گے جو برکات نبوت حاصل کر کے آگے تقسیم، بے شک وہ کم ہو جائیں، کمیاب ہو جائیں، تھوڑے رہ جائیں، لیکن نابود نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک دین رہے گا تو دین کی ساری صورتیں مکمل رہیں گی، نامکمل دین تو دین نہیں ہوتا۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ سلوک کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو ختم کیا جائے اور عظمت الہی کا اقرار کیا جائے، لیکن نادانی یا بیوقوفی یا جہالت کہہ لیجئے، ہمارے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے باعث میں کچھ معتبر ہو جاؤں، کوئی جو کام ہونے والے ہیں وہ مجھے پہلے سے پتہ چل جائیں، کچھ مجھے روشنیاں نظر آئیں، کچھ دوسروں کے احوال میرے علم میں آ جائیں۔ تصوف تو بہت نازک ترین اور حساس معاملہ ہے، یہ خیال میری رائے میں بنیادی طور پر اسلام کی نفی ہے۔ دوستوں کے خطوط آتے رہتے ہیں اور میں انہیں مناسب جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہ بات میرے علم میں آئی ہے ان خطوط کی وجہ سے کہ جی ذکر تو مشکل ہے اور یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو مجھے ایک وظیفوں کی کتاب مل گئی اور اس سے میں نے وظیفے شروع کیے، اور بڑی پھر ایک لمبی فہرست ہوتی ہے وظیفوں کی اتنی طویل،
یہ میں نے کیے، اب اس سے سر چکراتا ہے، دل گھبراتا ہے، اس سے مجھے فلاں تکلیف ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے الکبر ردائی، کبر اور بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے۔ جس کسی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہا اس نے گویا میری چادر میں ہاتھ ڈالا، مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس زمانے میں جس میں اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے، جس میں مسلمان کہلانا ایک جرم بن گیا ہے، اس زمانے میں اگر کسی کو برکات نبوت نصیب ہوتی ہوں، مل سکتی ہوں، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جائے جہاں سے کیفیات قلبی مل سکے، وہ کہ یار یہ تو مشکل کام ہے، میں یہ وظیفے پڑھ کے بڑا آدمی بن جاؤں گا اور میں لوگوں پر حکم چلاؤں گا اور لوگوں کو جو کل ہونے والا ہے وہ آج بتا دوں گا۔ میری ذاتی رائے میں یہ بنیادی طور پر فلسفہ اسلام کی نفی ہے۔ دنیا میں تو گنتی میں شمار میں تو بندہ مسلمانوں میں ہی رہے گا، لیکن شاید آخرت میں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، خطرہ یہ ہے کہ اسے کہہ دیا جائے کہ تم تو اپنی بڑائی کے میں گرفتار تھے، تم ادھر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اگر بندہ اللہ اللہ میں آ کر بھی خود کو سنوار نہ سکے، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جائے، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اصلاح مقصود ہے، لوگوں کو بھگانا مقصود نہیں ہے، اور کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم بھی ایک بارگاہ کے خادم ہیں، ہماری اپنی ایک نوکری، ایک ڈیوٹی ہے اور وہ ہمیں کرنی ہے۔ وہ بندہ خواہ کیسا ہو، کس سوچ کا ہو، معاشی طور پر کس سٹیٹس کا ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ وہ عالم ہے یا ان پڑھ، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ بڑا تکڑا ہے یا کمزور، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہے، تو ہماری نوکری ہے کہ اسے اللہ بلا سکے۔ جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے اسے برداشت کرے، جب تک ممکن ہے اس کی اصلاح کرے، اور اگر ممکنات ہماری جو بس کی باتیں ہیں، جو جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جو ہماری رسائی ہے، اس سے باہر ہو جائے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں، دشمنی پھر بھی نہیں کرتے۔ اگر ہماری رسائی سے بھی باہر نکل جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کا یہی بگاڑ سکتے ہیں ہم کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے وہ مالک الملک ہے، بندوں کا اور اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میری یہ بات پلے باندھ لو کہ یہاں سے آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور سب کچھ اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ منازل کا وہ حاصل بھی یہی ہوگا، کیفیات قلبی کا حاصل بھی یہی ہوگا، سب بیداریوں کا حاصل بھی یہی ہوگا کہ آپ کی اپنی حیثیت کی نفی ہوتی چلی جائے گی اور عظمت الہی اس پہ حاوی ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ بالکل غلط ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اور ہر کتاب میں بڑے بڑے کمال لکھے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہوا یہ ہے کہ کتابیں لکھنے والوں کو کتابیں چھپوانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، بعد میں لوگوں نے چندے کر کے چھپوائی ہیں۔ اگر ان وظیفوں میں اتنا کمال تھا تو اپنی کتاب کے لیے تو کما لیتے ہیں۔ یہ ہمارے وظیفے لکھنے والے حضرات اور یہ طب کی کتابیں لکھنے والے حضرات، انہوں نے دونوں نے یہ کمال کیا ہے کہ طب میں جو نسخہ قابل عمل نہ ہو اور بڑا طویل ہو،
وہ کتاب میں لکھ دیتے ہیں، اور جو مفید بھی ہو اور آسان ہو وہ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ طب ختم ہونے کو آ گئی، اب طبیب کوئی نہیں ملتا، اس لیے کہ اطباء نے محض کتابیں لکھی اور لمبے لمبے نسخے لکھ دیے، ان میں سے کوئی بھی قابل عمل نہیں۔ اب ایک تولہ شنگرف کو موم بنانا جی، اسے فلاں دودھ میں ڈبوئیں، فلاں پتے میں لپیٹے اور 100 دفعہ آگ دیں۔ اب ایک تولے کو 100 دفعہ آگ کے دودھ میں ڈبو کر انجیر میں لپیٹ کر 100 دفعہ آگ دینے کون بیٹھے؟ 3 مہینے تو اس کے لگیں گے، اور ایک تولہ دوا نہیں، پھر وہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یعنی اس طرح کے لکھ لیے۔ آپ کسی کتاب میں دیکھ لیں تو ناممکن العمل نسخے ملیں گے، لیکن حقیقی طب کے جو نسخے ہیں وہ بڑے آسان ہیں، 2-3 بوٹیوں کو ملا کر رگڑو پیسو دوائی بن گئی، فائدہ بھی کرتی۔ وہ نہیں بتاتے، نہ وہ کتابوں میں لکھتے، جس کے نتیجے میں طب ختم ہو گئی۔ یہ عامل حضرات جو ہیں، انہیں اگر کوئی عمل مل گیا جس سے انہوں نے 4 پیسے کما لیے تو عملیات سے کمانا ویسے شرعاً حرام ہے۔ معروف ذرائع کے علاوہ روزی کمانا حرام ہے۔ معروف ذرائع ہیں تجارت، کاشتکاری، ملازمت، 4 ذرائع ہیں معروف: ملازمت، کاروبار، کاشتکاری اور ایک کون سا؟ شکار۔ باقی 5واں کوئی معروف ذریعہ روزی کے حصول کا نہیں ہے۔ اگر کوئی وظیفہ پڑھتا ہے اسے پیسے مل جاتے ہیں، یا کسی میں ایسی کوئی قوت ہے کہ وہ دوسرے کے دل میں سوچ ڈال دیتا ہے، وہ آتا ہے تو اپنی جیب خالی کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ بظاہر تو عمل ہے لیکن بباطن ڈاکہ ہے، اور قیامت کو ڈاکوں اور چوروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وظیفہ پڑھتے ہیں، مصلی کے نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں، لیکن دوسرے کسی گھر میں وہ پیسے چوری ہو گئے ہوتے ہیں۔ کوئی شیاطین یا کوئی جو وظیفے کے ساتھ ہیں، کسی میرے آپ کے اٹھا کر اس کے مصلی کے نیچے رکھ دی، ان کا حلت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میرے سامنے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ جی اگر میں اس ترکیب سے تانبے کا یا چاندی کا سونا بنا لوں تو آپ نے فرمایا حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ یا تو ایسا معروف ذریعہ آمدن ہو جو سب کے لیے ہو، اگر معروف نہیں ہے تو اس میں 2 وجہ حرمت کی ہیں: ایک یہ معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے، دوسرا قلب ماہیت حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے اسے آپ دوسرا نہیں بنا سکتے۔ آپ چاندی کو رنگ دے سکتے ہیں، سونے کا ہو جائے گا، لیکن اصل میں وہ چاندی ہی رہے گی۔ جب پھر اسے تیزاب میں ڈالیں گے تو وہ سونا ختم ہو جائے گا اور پھر چاندی ہی بن جائے گا۔ جو اس کی اصل اور اساس خالق نے پیدا کی ہے، اس اساس پہ وہ قائم رہے گی، اس کو تبدیل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ مچھر کو مکھی نہیں بنا سکتا اور مکھی کو ہوائی جہاز نہیں بنا سکتا۔ شے کی اصل تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے یا جن، یتمثل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جن اگر انسان بھی بن جائے تو اس کی اصل جنیت اس میں رہے گی، ہوگا جن ہی، شکل انسانی بن جائے گی۔ فرشتہ انسان بن جاتا ہے تو وہ انسان نہیں ہو جاتا کہ اس کی فرشتگی ختم ہو گئی اور وہ بندہ رہ گیا، بلکہ انسان بن کر کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ انسانی جامہ وقتی ہوگا اور اس کی اصل فرشتہ ہونا اس میں موجود رہے گی۔ یہ چیز، یہ عمل تمام اشیاء میں ہے۔ قلب ماہیت یعنی کسی کی اصل کو تبدیل کرنا حرام ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو حضرات، جب آپ کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر دائمی بحمد اللہ نصیب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اسے چھوڑ کر وظیفوں کی کتابیں کیوں تلاش کریں۔ ایک ہی بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے کچھ اپنی بھی منوانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے تو بہتر ہوتا کہ آپ اس جستجو میں ہی نہ نکلتے، تو کم از کم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، برے صحیح، مسلمان تو رہتے۔
چونکہ ہزاروں گناہوں کے باوجود صرف مسلمان رہنا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اسلام سے خالی ہو جانا تو ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک، اور اگر چلتے پھرتے زبانی کو پڑھنا چاہتا ہے تو درود شریف، اس کے علاوہ ہمیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی وظیفے نہیں بتائے۔ وقتی طور پر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی خاص تکلیف کے لیے کوئی اسم الہی یا کوئی تسبیح بتا دینا، وہ اس شخص کے لیے محدود ہوتی ہے اور وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو بخار ہے، اس کو ایک دوا دے دی گئی، اب جس کو نہیں ہے وہ بھی کھاتا چلا جائے، وہ اس کے لیے تو نہیں، تو شاید اس کے لیے زہر بن جائے۔ جو اس طرح سے وظائف حضرت نے بتائے یا مشائخ عموماً بتا دیتے ہیں، وہ ایک بندے کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، اسے اس طرح کی خاص تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ حدیث مبارکہ اور سنن نبوی میں بھی ہے کہ ایک بندہ پیش ہوا، اس کی آنکھوں کو تکلیف تھی، حضور نے یہ فرما دیا۔ دوسرا پیش ہوا، اس کے کچھ اور مسائل تھے تو اس کے لیے آپ نے کچھ تجویز فرما دیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے وہی اسی طرح کا ہو اور سارے وہ وظیفے کی کتاب بنا لیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن حکیم نہیں پڑھا جاتا، اس کا ترجمہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی جتنے وظیفوں کی کتابیں پڑھی جاتی۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر باقی کسی کتاب کی کیا اہمیت رہتی؟ حدیث پاک ہے، وہ ساری تفسیر ہے قرآن حکیم کی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، آپ کے ارشادات اس لیے ہیں کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ سو میرے بھائی، قرآن کی تلاوت اختیار کرو، قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، چھونا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ النظر الی الصحیفۃ عبادہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور خدا کے لیے اپنی بڑائی میں گرفتار مت ہونا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جہاں تک ان سلاسل کا تعلق ہوتا ہے، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کی نہیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر صوفی جسے واقعی یہ لذت اور یہ نعمت نصیب ہو، لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے، اور میں نے بارہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا، فرماتے تھے کہ اب دل یہ چاہتا ہے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی بندہ مل نہ سکے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ورنہ لوگ جو وقت لیتے ہیں وہ صوفی پر بوجھ ہوتا ہے، وہ اپنے اوقات میں ذات باری کے ساتھ رہنا لوگوں کے ساتھ رہنے سے زیادہ اسے پسند ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ 2 4 10 چلے جائیں گے تو صوفی کے مزاج پر کوئی فرق ہوگا، بلکہ صوفی تو چاہتا ہے سارے ہی چلے جائیں، میں ہوں، میرا رب ہوں، اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اور اگر کسی کو لوگوں کی تلاش ہے کہ میرے گرد زیادہ ہوں، تو پھر اس کے پاس یہ لذت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا ہجوم محض اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ یہ حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی جائے، اللہ کے بندوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے، لوگوں کو خواہشات نفس سے بچایا جائے۔ اور اگر ایک بندے کو بھی بچا لیا جائے تو شاید وہ ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ لہذا بنیادی طور پر یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، چھوڑ دیں گے تو بوجھ کم ہو جائے گا۔ اور
یہ اوراد و وظائف پڑھ کر آپ کچھ نہیں بنیں گے. جو چیز جو نعمت سلسلے سے شیخ کے سینے سے ملے گی وہ حقیقی ہوگی، اور باقی سب آپ کے تخیل اور آپ کے خیالات کا ہجوم ہوگا، اس کی حقیقت کچھ نہیں. میرے خیال میں بالآخر یہ میری زبان پر اس لیے آ گیا کہ 5-10 تو پاگل ہو گئے وظائف میں، جن کا پھر علاج کرنا پڑا، نقش دینے پڑے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیوں اس پہ کیوں آپ لوگ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ جب ایک طرف اتنی بڑی نعمت موجود ہے تو پھر جانے کی ضرورت کیا؟ یاد رکھیں، جب تک یہ دل کا جو ریگولیٹری سسٹم ہے یہ ایک جگہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا، مسلمانی کا مزہ نہیں آتا. مسلمانی ایک بوجھ ہوتی ہے، مسلمانی ایک قید لگتی ہے، مسلمانی ایک مصیبت لگتی ہے. نماز، روزہ، عبادت، ہر چیز طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہے اگر یہ ریگولیٹری سسٹم درست نہ ہو. اور پھر بعض اوقات نماز روزہ ہی اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. جس طرح شیطان مارا گیا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی، میرا کچھ نہیں، اور یہ جو کل آپ نے پیدا کر دیا اسے اتنے بڑا درجہ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو اتنی عبادت کی. پھر اس طرف نکل جاتا ہے. لہذا پوری توجہ اور پوری محنت سے، تو ضروری نہیں آپ زور زور سے ذکر کریں، زور زور سے آرام آرام سے کریں، ذکر تو کریں. سانس کی آمد و شد جاری ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے، ذکر کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کو زیادہ پڑھنے کا شوق ہے درود شریف پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں، ساری رات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. تلاوت کریں قرآن حکیم کی، اس کے مفاہیم کو سمجھیں. اور اسرار التنزیل نے تو بہت سہل کر دیا ہے کہ ہر آیت کا وہ مفہوم اس میں لکھا گیا ہے جو عام آدمی سے متعلق ہو. اس میں کوئی منطق کی بحث نہیں ہے، کوئی گرامر کی بحث نہیں ہے، کوئی شان نزول کی یا تقدیم و تاخیر کوئی بحث نہیں ہے. صرف آیت اور اس کا وہ مفہوم جو عام آدمی سے متعلق ہو. میری ذاتی رائے میں اگر آپ المرشد کا مطالعہ بھی باقاعدہ کریں تو بہت سی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایک مصیبت ہے. آپ اندازہ کریں کہ چترال سے کراچی تک اور پشاور سے واگا تک کتنی بڑی جماعت ہے، اور المرشد کی اشاعت ہے 4000. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جس کا چندہ ختم ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ چندہ نہیں بھیجتا، سارا 4000 تباہ ہوتا ہے. خدام الدین مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا تھا، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے. ان کے پیچھے اس طرح کا وہ شعبہ ہی ختم ہو گیا، کوئی بندہ ہی نہیں رہا. لیکن ابھی بھی اس کی اشاعت کی تعداد 92,000 ہے. ابھی بھی لوگ، حالانکہ وہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، کچھ جدید ہوتی ہیں، زیادہ انہی کے ارشادات، انہی کی تفاسیر، انہی کی تقاریر اس میں ہوتی ہیں، تو لوگوں میں اتنا شوق ہے کہ وہ ہر مہینے 92,000 چھپتا ہے، اور آپ کا المرشد 4000. تو آپ اپنے ذوق کا اندازہ لگا لیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4000 بھی جو لیتے ہیں ان میں پڑھنے والے پھر کم ہیں. کیونکہ میرے پاس اکثر جو سوال آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کتاب میں چھپے ہوئے ہیں، المرشد میں بارہا وہ آ چکے ہیں. پھر وہ سوال جب لکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں نے مطالعہ کی عادت نہیں رکھی. آپ اگر صرف المرشد ہی پڑھتے رہیں اور جو احباب نہیں منگواتے اسے منگوائیں. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کسی ما شما کی موافقت مخالفت کی بات نہیں ہوتی، کسی دنیا داری جھمیلے کی بات نہیں ہوتی. اس لیے جب یہ 80 کے اوائل میں شروع ہوا تھا تو اس وقت کی کاپی لے لے تو وہ بھی آج تازہ نظر آتی ہے. یہ پرانے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو لائبریری کی زینت بن جاتے ہیں. 12 سال کے 12 کو جلد کرا لو تو ایک کتاب بن جاتی ہے، اور اتنی معلومات کا ذخیرہ اس میں ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لہذا میری یہ گزارش ہے کہ
کم از کم آپ اپنا ذوق مطالعہ اتنا تو رکھیں کہ ایک مہینے میں یہ 30-40 صفحات کا ایک آتا ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ المرشد بھی نہ خریدا جائے نہ پڑھا جائے۔ اگر آپ صرف المرشد خرید کر اس کا مطالعہ فرماتے رہے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچنے کا سبب بن جائے۔ دوسری اور ضروری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور بین الاقوامی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کفر ایک دفعہ پھر متحد ہو گئی ہے کہ مسلمان رہیں لیکن اسلام نہیں رہنا چاہیے۔ بحیثیت قوم اگر کوئی مسلمان کہلانا پسند کرتا ہے تو وہ رہے، اقوام عالم میں ایک مسلمان نام کی قوم بھی رہے، لیکن دنیا پہ اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی ہماری تہذیب میں رنگے جائیں، ہماری طرح کے ہوں، ہمارا کردار اپنا لیں، ہمارے ساتھ جئیں مریں اور تہذیب ہماری ہو۔ حالانکہ اسلام تو نام ہی تہذیب کا، رہن سہن کا، معاملات کا اور کردار کا ہے۔ اب اس صورتحال میں صرف کفر متحد نہیں ہے بلکہ دنیا کے منافقین بھی سارے کفر کے ساتھ ہیں۔ اور جو ظلم ان لوگوں پہ ہوا اور ہو رہا ہے جو اسلام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اس ساری صورتحال کا ہوگا کیا؟ ایک جنگ ناگزیر ہے جو اسلام اور کفر میں ہوگی، اور حالات و واقعات اسے قریب سے قریب تر لا رہے ہیں۔ اسلام مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، مٹنا کفر کا مقدر ہے۔ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، باطل کا مقدر اور انجام ہی مٹنا ہے۔ حق باقی رہے گا لیکن وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کب آئیں گے، اس میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ جو باطل کا غلبہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جلدی ہی رد عمل کا سامنا بھی ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باطل ہی بالآخر غالب آ جائے گا اور حق ختم ہو جائے گا، ایسا سمجھنا بے وقوفی ہے، بلکہ روز افزوں یہ جو باطل کا پنجہ اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد اس کا رد عمل آئے گا اور اس کے پرخشیں اڑ جائے گی۔ تب تک کے لیے جو نظام چل رہے ہیں ان میں اسلام نام کی تو کوئی شے نہیں ہے، اور اب تو یہ باطل کے کام سے بھی گئے۔ اس وقت تو شاید کوئی بھی نظام ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسی کی ٹانگ ہے، کسی کا دم ہے اور کسی کا سر ہے، کسی کے پیر ہے۔ بہرحال اس میں جب بھی موقع ہوتا ہے حکومتیں بننے یا بگڑنے کا، الیکشنز کا، تو چونکہ ملک میں رہتے ہیں ہم، کہیں کسی دوستی کی خاطر، کہیں کسی برادری سسٹم میں آ کر، کہیں کسی اور حوالے سے کسی نہ کسی کو ووٹ دینا پڑتا، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ کا استعمال نہیں کرتے، اور ووٹ کا استعمال نہ کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ووٹ کا استعمال نہیں کرتے، جو بھلی یا بری حکومت آتی ہے، جو مظالم وہ کرتی ہے، وہ انہیں بھی ویسے ہی بھگتنا پڑتے ہیں جیسے وہ لوگ بھگتے ہیں جو ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کے اثرات اور نتائج سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے شورا میں، اور شورا کی تشکیل میں نے بدل دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مخصوص لوگ ہی شورا میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فیصلہ میں نے یہ کیا کہ جو لوگ فیلڈ میں ہیں، جو میدان میں کام کرتے ہیں، جن پر ذمہ داریاں ہیں، وہی شورا ہونی چاہیے،
جس میں صوبائی عمراء ہیں یا ڈویژنل عمراء ہیں یا ضلعی عمراء ہیں، تو شورا کا جو بھی اجلاس ہوگا سب کو اطلاع دی جائے گی، جو بھی اس میں سے جتنے حاضر ہو گئے وہی شورا ہے۔ کوئی ٹپیکل شورا 2 4 5 بندے میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ جو میدان میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ مشکلات کیا ہے اور صورتحال کیا ہے اور ہمیں کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ تو یہ باقاعدہ طے کر دیا گیا ہے، غالباً میں نے بھیج دیا ہے لکھ کر دفتر کو، اور پچھلا اجلاس اسی طرح ہوا تھا کہ صوبائی اور ڈویژنل اور ضلعی جو عمراء حاضر ہو سکے وہ وہاں تشریف لے آئے، اور اسی پر ہم نے طے کر لیا۔ طے یہ کیا تھا کہ اس دفعہ بحیثیت الاخوان ہم اپنا مجموعی بوجھ کسی مناسب پلڑے میں رکھیں، ہم بھی اس کے مکلف ہیں۔ اب اتحاد بن ٹوٹ رہے ہیں، سیاسی اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں میدان میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا سالانہ اجتماع آ رہا ہے، احباب یہی ہوں گے، اور تب تک کوئی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے اور کس کا منشور کیا ہے اور کون کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے لوگ میدان میں ہوں وہ خواہ دینی جماعتوں کا اتحاد ہو یا سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت، تو ہم یہ دیکھیں، جائزہ لیں کہ ان میں سے کون نسبتاً بہتر ہے، ہمارے لیے نہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، عام آدمی کے لیے کون سا آدمی، کون سی جماعت کا منشور، کون سے بندے نسبتاً بہتر ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز الاخوان کا پورا بوجھ ہم کسی ایک پلڑے میں رکھنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں، سیاست انہی کو نصیب ہو جو سیاست میں ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں تک سمجھتے ہیں کہ جو برائی ہے اسے روکا جا سکتا ہے تو اس کے ہم مکلف ہیں کہ اسے روکا جائے۔ اس پر بھی بعض دوستوں کے بہت سے خطوط ملے مجھے، جنہیں شاید کسی نے مس انٹرپریٹیشن کی، کوئی غلط بات پہنچائی یا اسے غلطی لگی کہ الاخوان سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ الاخوان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، الاخوان ایک اصلاحی جماعت ہے اور اصلاح قلب کا کام کرتی ہے، اصلاح احوال کا کام کرتی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن جو بھی صورتحال سامنے ہے اس سے پہلو تہی کرنا مناسب نہیں ہے، اس میں بھی ایک کردار ہونا چاہیے، مثبت یا منفی، کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں ایک رائے، کیونکہ وہ مجبوراً دینا پڑتی ہے ساتھیوں کو، تو اگر اس کی صورت اجتماعی ہوگی تو اس کی ایک حیثیت بن جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں اچھی سمجھ اور نیک فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو وقت میں نے آپ کا لیا اس میں 3 باتیں ہیں۔ خدا کے لیے جو سلسلے کی تربیت ہے اس پر قائم رہیے، نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں، اپنے آپ کا بڑا بننے کے لیے یہ اوراد و وظائف کے چکر میں مت پڑیے۔ کئی بیماروں کے خط آتے ہیں، جی فلاں کے پاس گئے، فلاں عامل نے اتنے پیسے لے لیے، ہو دھکے کھا کر پھر واپس کیوں آتے ہو؟ پہلے شروع میں ایک خط لکھ دو یار، خط پہ ایک ٹکٹ لگانے بھی کیا زور لگتا ہے۔ میں بھی اللہ کا نام لکھ دیتا ہوں، عاملین کے پاس پیسے لٹا کر کیوں آتے ہو؟ پہلے خراب ہو کر کیوں آتے ہو؟ 30 40 خطوں کے جواب میں روز دیتا ہوں، میں تو نہیں گھبراتا، تو آپ پھر کیوں سارا بھاگ کے خراب ہونے کے بعد پھر لکھتے ہو جی 10 سال ہو گئے ذلیل ہوتے؟ 10 سال کیوں ذلیل ہوتے رہے؟ منع کیا ہوا کسی؟ کوئی تکلیف ہو، کوئی بات ہو، کوئی مشورہ ہو تو بلا تکلف خط لکھو، اپنا واپسی لفافہ بھیجنا مت بھولا کرو۔ ایسے خطوط ہوتے ہیں، کل پرسوں بھی ایک تھا کہ جواب جلدی دیجیے گا، ضرور دیجیے گا، نہ واپسی لفافہ نہ واپسی کا پتہ لکھا ہو، خط پر بھی پتہ واپسی کا نہیں ہے، اور کیسے جواب دیجیے گا؟ پہلے تو لفافہ نہ ہو تو میں جواب نہیں دیتا، میرے پاس اتنے سینکڑوں لفافے نہیں ہوتے، وقت نہیں ہوتا کہ لفافوں پہ بھی پتہ لکھوں۔ اب اگر روزمرہ کے امور میں 40-50 خط بھی روز لکھنے پڑیں تو کتنا بڑا کام ہو جاتا ہے۔ میں آ کر بیٹھتا ہوں تو 12 بجے تک تو ڈاک ہی لے جاتی ہے،
پھر رات کے 10-12 بجے تک اپنے ذاتی کاموں میں لگا رہتا ہوں، لیکن اس سے میں نہیں گھبراتا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں اور اپنا واپسی لفافہ اس میں ڈالیں اور پتہ واپسی لفافے پہ، واپسی لفافہ ڈالیں گے، پتہ خط پہ لکھ دیں گے کہ تم وہاں سے نقل کرو گے۔ میرے پاس تو فرصت نہیں ہوتی، آپ نے جتنی دیر میں خط پہ لکھا اتنی دیر میں وہ لفافے پہ لکھ دیں۔ لیکن اس بات سے میں منع نہیں کرتا کہ آپ کو مشورہ کرنا ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو بات کرنا ہو، ضرور لکھیں، منگوائیں نقش۔ میں تو سارا دن لکھ لکھ کر بھیجتا رہا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ شفا دے دیتا۔ دوسری بات کہ ایک جو اجتماعیت ہے الاخوان کی، اس کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اس پہ محنت کریں۔ الیکشن سے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی خاموش اکثریت ہے جو ووٹوں میں ایسا ہی نہیں لیتی کہ یہ بدماشی ہے، انہیں بھی اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ کسی برائی کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ تو بنا جائے، کسی کو یہ خطرہ تو ہو کہ کہیں کوئی روکے گا بھی۔ یہ خاموش رہنا جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس حال میں جبکہ ہر طرف سے الٹ پلٹ کر بازی بدکاروں ہی کے ہاتھ میں آتی ہے، تو اگر بدکار ہی آتا ہے تو بدکاروں میں بھی کوئی نسبتاً کم بدکار تو ہوگا، کوئی زیادہ ظالم کی نسبت کم ظالم تو ہوگا، کوئی ایسا تو ہوگا جو کسی کی بات سننے کی اہلیت بھی رکھتا۔ اللہ کریم آپ کو نیک توفیق دے، سب کو ترقی درجات، محبت الہی اور عشق رسول نصیب فرمائے، اور انجام اور عاقبت بخیر نصیب کرے۔ اللہ کریم وہ مار کے حق و باطل اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے اور اسلام کی فتح دیکھنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔